اکاؤنٹس کے بعد گاڑیوں کی جعلی رجسٹریشن کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ کروڑوں کی گاڑیاں مزدور پیشہ افراد کے شناختی کوائف پر بیچی گئی، بے نامی کاروں کی انکوائری میں انکشاف پر تحقیقات جاری۔ ایف بی آر اینٹی بے نامی زون کراچی کی بے نامی گاڑیوں کی انکوائریوں میں انکشاف ہوا ہے کہ درجنوں شہریوں کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کی لگژری گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور وہ ان سے لاعلم ہیں۔ انکوائری میں ایک ہی شہری کے نام پر 15 کروڑ روپے مالیت کی 22 قیمتی لگژریاں گاڑیاں رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف ہوا۔ انکوائری میں مذکورہ شہری نے پیش ہو کر تمام گاڑیوں سے لاعلمی کا اظہار کیا، جس کے بعد ایف بی آر بے نامی زون 3 کے افسران نے ان تمام گاڑیوں پر ریفرنس تیار کر کے انہیں ضبط کرنے کے لیے ایڈجوڈکشن اتھارٹی کو ارسال کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تاہم اس سے قبل مذکورہ 22 گاڑیوں کے مبینہ مالکان کو پیش ہو کر صفائی کا موقع دینے کے لیے 7 روز کا وقت دے دیا گیا ہے۔ اگر اس دوران کوئی سامنے نہ آیا تو ان پر ریفرنس سماعت کے لیے اسلام آباد ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی کو بھجوا دیے جائیں گے۔ حکومت کو ملنے والی معلومات کے مطابق ایف بی آر بے نامی زون 3 کراچی کی ٹیم نے بے نامی لگژری گاڑیوں کا سراغ لگا کر انہیں بحق سرکار ضبط کرنے کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اب تک 20 بے نامی لگژریاں گاڑیوں کی ریفرنس ایڈجوڈکشن اتھارٹی کو بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ 22 گاڑیوں پر ریفرنس تیاری کا عمل جاری ہے۔ مجموعی طور پر 42 گاڑیوں کی قیمت 35 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ جن 20 گاڑیوں کے ریفرنس بھجوائے جا چکے ہیں ان پر ایڈجوڈکشن اتھارٹی کے احکامات آنے کے بعد ان گاڑیوں کو ضبط کرنے کی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، جس کے لیے ایف بی آر اینٹی کرپشن اینٹی بے نامی زون 3 کراچی نے گاڑیوں کو سڑکوں سے پکڑ کر نیلامی کے لیے تحویل میں لینے کے لیے کراچی پولیس، ہائی وے پولیس اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کے افسران کو خطوط بھی ارسال کر دیے ہیں، جبکہ مزید 22 لگژری بے نامی گاڑیوں کی انکوائریوں میں ثبوت اور شواہد سامنے آنے پر ریفرنس تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جنہیں ایڈجوڈکشن اتھارٹی اسلام آباد ارسال کرنے سے قبل گاڑیوں کے مبینہ مالکان کو نوٹس کے ذریعے پیش ہو کر 7 یوم کا وقت دے کر صفائی کا موقع دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کروڑوں روپے مالیت کی لگژری گاڑیوں کے ریفرنس ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے بقول انہیں انکوائریوں میں اب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ بے نظیر آباد کے ایک رہائشی عبدالغفار نامی شخص کے نام پر 22 قیمتی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ امت کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق جب تحقیقات میں عبدالغفار کو طلب کیا گیا تو اس نے ان تمام گاڑیوں سے لاعلمی کا اظہار کیا اور تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ اس کے شناختی قوائف جعل سازی سے گاڑیاں رجسٹرڈ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تمام گاڑیاں ضبط کر لی جائیں۔ دستاویزات کے مطابق ان بے نامی مہنگی گاڑیوں میں مرسڈیز بینز، پراڈو، بی ایم ڈبلیو، کیڈبلیک، کرولا، کلٹس، پوٹیج، سیلون، پریمیور، لینڈ کروزر گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اینٹی بے نامی زون 3 میں ایک کار ڈیلر بھی کمپلین لے کر آیا، جس نے بتایا کہ اس کے نام پر 5 ایسی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور چل رہی ہیں جو کہ نہ کبھی اس نے خریدی ہیں اور نہ اس کے علم میں ہیں۔ اس کمپلین پر بھی 5 انکوائریاں رجسٹرڈ کر لی گئی ہیں۔ اس طرح سے سی پی ایل سی کی جانب سے 15 ایسے شہریوں کی کمپلین ایف بی آر کو دی گئی، جنہوں نے بتایا کہ ان کے شناختی قوائف پر لگژری گاڑیاں رجسٹرڈ کر لی گئی ہیں اور وہ ان سے لاعلم ہیں، لہٰذا یہ گاڑیاں ضبط کرنے کی کارروائی کی جائے، جس پر 15 بے نامی گاڑیوں کی انکوائریاں رجسٹرڈ کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے بقول یہ انکوائریاں سی پی ایل سی صوبائی ایکسائز اینڈ موٹر رجسٹریشن کاریں تیار کرنے والی کمپنیوں اور شو روم سے حاصل کیے گئے ڈیٹا سے چھان بین میں علیحدہ کیے گئے ریکارڈ سے شروع کی گئی ہیں۔ انکوائریوں میں اب تک ایسی کئی گاڑیوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جو کہ خریدی کسی اور نے ہیں، ملکیت میں بھی ان کے پاس ہیں، تاہم مختلف محکموں کی سرکاری دستاویزات میں یہ گاڑیاں جن افراد کے ناموں پر خرید یا رجسٹر کروائی گئی ہیں یا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر لگژری گاڑیاں موجود ہیں، یا پھر اگر انہیں علم بھی ہے پھر بھی ان کی آمدنی ایسی گاڑیاں خریدنے اور چلانے سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق لگژری بے نامی گاڑیاں ایسے افراد کے نام پر ہیں جو کہ ماہانہ صرف 10,000 سے 20,000 روپے کماتے ہیں یا پھر ان کے کوئی ذرائع آمدنی ہی نہیں ہے۔ یہ مزدور پیشہ ور افراد ہیں، ان کے صرف قوائف استعمال کیے گئے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں میں زیادہ آمدنی رکھنے والے ایسے افراد جو کہ اپنی آمدنی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کاروں کی کمپنی اور شو رومز مالکان سے فرمائش کر کے کسی اور شخص کے نام پر گاڑیاں حاصل کی، جبکہ ایکسائز کے ریکارڈ میں بھی انہیں اپنے ناموں پر رکھنے کے بجائے اپنے ملازمین، رشتہ داروں یا پھر کسی ایسے بے نامی شخص کے نام پر رجسٹرڈ کروایا گیا جو کہ کبھی سامنے نہیں آ سکتا۔ ایف بی آر ذرائع کے بقول ایسا کئی برسوں تک ہوتا رہا، کیونکہ اکثر شہری جب 30 سے 40 لاکھ روپے کے قریب کار خریدنے جاتے تھے تو وہ کار ڈیلروں سے یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ گاڑی خریدنے کے بعد انہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور انہیں اپنی آمدنی
بھی ظاہر کرنی پڑے گی۔ اس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ یہ رقم کہاں سے لے کر آئے ہیں اور ان کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، جس پر کار ڈیلروں کی جانب سے ایسے شہریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا جاتا کہ وہ بے فکر رہیں، گاڑیاں کسی اور شخص کے نام پر بک کر کے انہیں فروخت کی جائیں گی اور اس طرح سینون کے کوائف ریکارڈ پر نہیں آئیں گے۔ یہ سارے کام کمیشن کے اوز کار ڈیلروں اور ان کے ایجنٹوں نے سنبھال رکھے تھے۔ تاہم گاڑیاں تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے والی کمپنی کے متعلقہ افسران بھی اس فراڈ میں برابر کے شریک رہے، کیونکہ تمام ریکارڈ ان کے پاس پہنچتا رہا ہے جس میں انہیں معلوم تھا کہ ایک ہی شخص کی کوائف پر سینکڑوں گاڑیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ تاہم یہ افسران بھی کمپنی کی سیل بڑھتی دیکھ کر خاموش رہے، کیونکہ کار ڈیلروں کی سرگرمیاں روکنے کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ کمپنی کے بڑھتے ہوئے کاروبار پر سمجھوتہ کیا جائے۔